کپڑا اس کو دیا تو درجی کو احساس ہو رہا ہے یار یہ تو پہننے کے قابل بھی نہیں ہے، تو پوچھا کرنے کے قابل نہ ہے کہ کوئی برتن اس سے صاف کر لو یا کوئی جمن صاف کر لو، یہ تو پہننے کے قابل تو نہیں ہے، تو میں نے ستیاناش کر دیا اس کو۔ اب وہ جب درجی کپڑا دے رہا ہے سیٹ کو تو وہ کہہ رہا ہے سیٹ صاحب مجھے معاف کر دینا، مجھے کیا کہہ رہا سیٹ صاحب مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کے کپڑے کا ستیاناش کر دیا اور میں نے پورا ہی کپڑا آپ کا خراب کر دیا، آستینیں بھی صحیح نہیں تھی اور پائچے بھی صحیح نہیں تھی، جیب بھی خراب کر دیا، سب خراب کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیں، اس کے تو میں کیا آپ سے پیسے مانگوں، پیسے لینے تو الٹے پیسے دینے چاہیے مجھے کپڑے، میں کسی کے پیسے تو نہیں مانگتا ہوں، لیکن یہ تو آپ رکھو مجھے معاف کر دو، اپنے خزانے سے مجھے پیسے دے دو، اب بہت بڑے آدمی آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی آپ کے خزانے میں بیٹھے ہوگی نہیں ہو، تو اللہ جل جلالہ محمد والو ہمارے سامنے ہیں، اس نے ہمیں نماز کی توفیق دی تھی، نماز کا ستیاناش کر دیا ہے، دکھانے کے قابل بھی نہیں رکھی، اب ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک اردو میں ذکر ہے کہ تم اللہ پاک سے یہ کہو کہ اللہ پاک ظلم کی نفسی ظلمن کثیرا، میں نے ستیاناش کر دیا ہے ان کا، اور تیرے علاوہ مجھے معاف کر نہیں سکتا ہے، مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، پیسے اپنے خزانے سے دے دے مجھے، پیسے اپنے کپڑے کے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، اپنے خزانے سے مجھے دے، تو گویا ہم اللہ پاک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک میری نماز تو اس قابل نہیں ہے کہ میری مغفرت کرائے، لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی ہو، تیرے مغفرت کا جو خزانہ اس میں تو کوئی کمی آتی نہیں ہے، تو مغفرۃ من عندک، کہ اللہ پاک مجھے اپنے خزانے سے معاف کر دے، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ اب آپ ایک بات سمجھو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون پوری امت کو سمجھانے کے لیے سب سے بڑے انسان ابو بکر صدیق کو لیا اور سب سے بڑا عمل لیا، ادھر سے تو سب سے بڑے انسان کو لیا، ادھر سے سب سے بڑے عمل کو لیا، اور دونوں کو اکٹھا کر دیا، تو ادھر اشارے سے بہت ساری بات سمجھ میں آتی ہے، ادھر سے ابو بکر کو لیا رضی اللہ عنہ، ادھر سے نماز کو لیا، اور نماز اور ابو بکر، نماز اور دونوں کو اکٹھا کر دیا، حضور بات تو کر رہے ابو بکر سے، سمجھا رہے پوری امت کو، سمجھا رہے پوری امت کو سمجھا رہے، جب تو آپ کے سامنے بات آئی ہے، میرے پاس آئی ہے، قیامت تک پہنچے گی، اللہ جا جا پہنچائے گا، پوری امت کو سمجھا رہے کہ اے میرے امتیوں، یہ میرا اتنا عظیم ساتھی ابو بکر، اتنا بڑا عمل نماز، اس کو صحیح نہیں کر سکتا، اب تمہارے میں سے کوئی مائکہ لانے سے ہی نماز پڑھنے والا، بولو بھائی، یہاں تو صحابہ نہیں بچے ہیں، ہمارا تو کوئی کلاس ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی کلاس نہیں ہے، ہمارا تو کوئی کلاس ہی نہیں ہے، میری پوری زندگی کی نماز، یہ میرا عقیدہ ہے، میری پوری زندگی کی نماز میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سبحان ربی الاعلیٰ میں ہے، ایک سبحان ربی الاعلیٰ، ایک سجدہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک سبحان ربی الاعلیٰ جو انہوں نے پڑھا ہوگا ابو بکر صدیق نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھ کر، اس ایک سبحان ربی الاعلیٰ کا جو وزن ہوگا میری پوری زندگی کی نماز میں اس کا وزن نہیں ہے، ہر تو کوئی کلاس ہی نہیں ہے، تو حضور پوری امت کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عظیم ساتھی اتنے بڑے عمل کو نہیں کر سکتا، تمہارے میں سے کون مائکہ لانے سے کرے، تو کیا کرے، تو کرو یہ کہ عمل کرتے رہو اور کرنے کے بعد میں معافی مانگتے رہو، کرتے رہو اور کرنے کے بعد میں تو مانگیں گے معافی بھائی، کیسے مانگیں گے، ایک ساتھ ہی مانگ کے بتاؤ، ایک ساتھ ہی مانگ کے بتاؤ، امیر صاحب مانگ کیسے مانگوں گا، امیر صاحب مانگ کے بتاؤ، یا اللہ ہماری غلطیوں کو، قصوروں کو، لفظوں کو معاف کرنا، یہی نہیں کہنا امیر صاحب، ہماری نہیں کہنا، کیا کہنا، میری ہاں، ہماری کا مطلب تو یہ ہوا کہ 12 آدمی میں صحیح وقت نہیں لگا، یہ تو غلط ہو گیا، پھر دوسری طرف معاملہ غلط ہو جائے گا،
اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ 12 نے وقت صحیح نہیں لگایا تو پھر ان 12 کی حقارت ہمارے اندر آ جائے گی، تو ادھر نفع ہوگا دوسری طرف نقصان ہو جائے گا، کیونکہ کسی مومن کی حقارت ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہم تو یہ سمجھیں گے اے اللہ پاک میں نے چلہ صحیح نہیں لگایا، بھائی 11 نے تو صحیح لگایا، تو یوں کہیں گے اللہ میں نے چلہ صحیح نہیں لگایا مجھے معاف کر۔ یہ بھی ایسے کہیں گے، یہ بھی ایسے کہیں گے، ہر ایک آدمی ایسے کہے گا، ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ میں نے صحیح نہیں لگایا، باقی تو سب نے صحیح لگایا، باقی تو جیسا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھائی یہ آج تو نہیں پڑھی، میں نے اکثر پڑھا تھا، تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ سب نے تو نماز صحیح پڑھی ہے، میں نے صحیح نہیں پڑھی، سب نے تو صحیح پڑھی ہے لیکن میں نے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، کیونکہ حضور نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا نا وہ واحد کا صیغہ ہے، ظلم تو نفسی۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو یوں کہا کر کہ ظلم نہ انفسنا، اللہ ہم نے سب نے نماز خراب کر دی ہے، بلکہ ظلم تو نفسی، بس خالی اپنے بارے میں سمجھا آدمی کہ میں نے وقت صحیح نہیں لگایا، مانگیں گے معافی تو انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے اندر کچھ بدلاؤ، اپنے اندر کچھ چینج لاؤ بھائی، ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ بارش ہوتی ہے نا، رات بھر بارش برستی ہے، مٹی تو نرم ہو جاتی ہے، اور پتھر 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 نرم ہوتے ہیں، کبھی رات بھر کی بارش سے پتھر نرم ہو گئے، پتھر پتھر ہی رہتے اس پر نرم نہیں ہوتا۔ اپنے کو پتھر نہیں بننا، مٹی بننا ہے، کیا بننا بولو گے؟ ہاں، پتھر نہیں بننا ہے، پتھر بنیں گے تو غضب ہو جائے گا، کچھ بھی اثر نہیں ہوگا ہمارے اوپر، قرآن پڑھو تو کوئی اثر نہیں، حدیث پڑھو تو کوئی اثر نہیں، نصیحت کا اثر نہیں، جنت کا اثر نہیں، دوزخ کا اثر نہیں، کبھی آنکھ گیلی نہیں ہوگی۔ ان للہ و انا، جس کے دل پتھر ہو جاتے ہیں نا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، دھیان رکھیں۔ تو بھائی اپنے دلوں کو پتھر نہ بنائے، مٹی بنائے، کیا بنائے؟ مٹی تو نرم ہو جاتی ہے، بارش برسنے کے ساتھ ہی مٹی نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھائی دیکھو اپنے اندر بدلاؤ لائیں گے، بدلاؤ چینج لاؤ اپنے اندر۔ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں تو دیکھتے بھائی صاف ہوئے کہ نہیں ہوئے، کوئی طاقت کی دوا کھاتے ہیں تو دیکھتے طاقت آئی کہ نہیں آئی، ہے نا بھائی؟ آدمی ہر کام کرنے کے بعد میں دیکھتا ہے کہ بھائی اس کا رزلٹ کیا ہوا، تو ہم اب یہ دیکھیں گے کہ ہم نے چلہ لگایا ہے تو چلہ لگانے سے میرے اندر کیا بدلاؤ آیا۔ جیسے کسی کو پوچھا جائے کہ بھائی تو چلہ لگا کے آیا تو کیا بدلاؤ لے کے آیا، تو وہ کہ بھائی دیکھو چلے میں جانے سے پہلے میری کبھی تکبیر اللہ، چلے میں جانے سے پہلے میری تکبیر اللہ کے ساتھ 500 نمازیں نہیں ہوتی تھی، کبھی کوئی تکبیر اللہ فوت ہو گئی، کبھی کوئی ہاتھ آ گئی، ایسے پڑھتا تھا، کبھی جماعت سے کبھی بے جماعت، کبھی 1 رکعت گئی، کبھی 2 رکعت گئی۔ اب تو میں جب سے جماعت میں سے آیا ہوں اللہ کا شکر ہے، میں جماعت سے تو پڑھتا ہی ہوں، لیکن آج 20 دن ہو گئے، 20 دن کے اندر ایک بھی تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی، 100 نمازیں تکبیر اللہ سے ہو گئی۔ کتنی نمازیں؟ ماشاء اللہ کیا بات ہے، 200 نمازیں تو اگر کوئی آدمی تکبیر اللہ سے پڑھ دے لگاتار تو اس کو تو 2 پروانے مل جاتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا اور ایک سے نفاق سے بری ہونے کا، تو اس کے اندر تو بہت بدلاؤ آ گیا۔ بھائی آپ کتنے کیا بدلاؤ آیا؟ تو وہ کہتے دیکھو میں تلاوت کی پہلے پابندی نہیں تھی، اب اللہ کا شکر ہے جب سے میں جماعت سے آیا ہوں میں وہ آواز سن کے آیا کہ تلاوت تو روز کرنی چاہیے، تو اللہ کا شکر ہے میں جب سے آیا ہوں آج مجھے 22 دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، 22 دن کے اندر الحمدللہ میرے 24 سپارے ہو گئے، 1 سپارے سے بھی زیادہ اللہ نے پڑھوا دیا، مہینے بھر سے پہلے میرا قرآن پورا ہو جائے، چینج آ گئی، کیا آ گئی بولو؟ بھائی آپ کے اندر کیا بدلاؤ آیا؟ تو وہ کہ بھائی دیکھو پہلے میرا دین سیکھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، اب جب سے میں جماعت میں چلہ لگا کے آیا ہوں اللہ کا شکر ہے میں کچھ نہ کچھ روز یاد کرتا ہوں، کبھی کوئی دعا یاد کر لیتا ہوں، کبھی کوئی حدیث یاد کر لیتا ہوں، کبھی قرآن کی آیت یاد کر لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ میں روزانہ سیکھتا ہوں، چینج آ گئی۔ آپ کے اندر کیا بدلاؤ آیا بھائی؟ تو وہ کہ بھائی دیکھو پہلے میں رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرتا رہتا تھا، کبھی میری بہن ناراض ہو جاتی، کبھی بھائی ناراض ہو جاتا، کبھی ہم بولنا چھوڑ دیتے بہن بھائی،
کبھی دوستوں سے لڑ لیتا، کبھی پڑوسیوں سے لڑ لیتا، ایسے ہی میرا مزاج تھا۔ اللہ کا شکر ہے جب سے جماعت سے آیا ہوں میں اکرام مسلم سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا سیکھ کر آیا ہوں؟ اکرام اور مسلم۔ میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ اب جب سے میں جماعت سے آیا ہوں کسی سے میری بولا چال چھٹی نہیں، کچھ جھگڑا نہیں ہوا، اور ماں باپ سے بغیر پوچھے گھر سے جاتا نہیں ہوں۔ پہلے تو بغیر ماں باپ سے پوچھے کہیں بھی چلا جاتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے ماں باپ سے بغیر پوچھے کہیں جانا نہیں ہوتا۔ اور رات کو سوتا ہوں روزانہ تو میں ماں کے پاؤں دبا کے، باپ کے پاؤں دبا کے پھر سوتا ہوں۔ اب میں کس کس کی ماں زندہ ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ماشاء اللہ مالدار ہی مالدار سبھی بیٹے تھے۔ فقیر تو 2 3 ہیں۔ میں مالدار اسے نہیں کہتا جس کے پاس پیسے ہوں، فقیر اسے نہیں کہتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ میں مالدار اسے کہتا ہوں جس کے ماں باپ زندہ ہوں، فقیر اسے کہتا ہوں جن کے ماں باپ مر گئے۔ میں فقیر ہو گیا، میری ماں بھی مر گئی، میرا باپ بھی مر گیا، میں تو کنگال ہو گیا، فقیر ہو گیا میں، اب کچھ نہیں میرے پاس۔ جن کے پاس ہے تو ان کی بڑی دولت سے قدر کر لو میرے بھائی۔ یہ سونے چاندی کی کھانے ہیں اپنے پاس ماں باپ، ان کی قدر کر لو۔ ایک مرتبہ ان کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، اتنی بڑی دولت۔ ایک مرتبہ خالی دیکھنے سے حج کا ثواب، یار دیکھنے سے، پاؤں دبانا، کھلانا پلانا وہ تو آگے کی چیز ہے، خالی ماں باپ کو دیکھنے سے حج کا ثواب۔ حضور نے فرمایا صحابی کو کہ ماں باپ کو تو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیں، اللہ تجھے ایک حج کا ثواب دے۔ یا رسول اللہ 2 بار دیکھ لو، آپ نے فرمایا 2 حج کا ثواب ہے۔ یا رسول اللہ اس سے زیادہ دیکھ لوں، آپ نے فرمایا اگر 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج کا ثواب دے دے گا اللہ تجھے۔ خزانے میں کیا کمی ہے؟ کوئی لینے والا تو چاہیے۔ تو بھائی رات کو خدمت کرو گے ماں باپ، آپ معمول بنا لو اپنی ماں کے پاؤں دبا کے ہی سونا ہے۔ اگر آپ کی ماں تندرست ہوگی، جوان ہوگی، تو آپ کو یہ کہے گی کہ بیٹا کوئی دبانے کی میری ضرورت نہیں ہے، میرے پاؤں دکھ نہیں رہے، آپ چھوڑنا مت۔ آپ یہ کہنا ماں تیرے پاؤں تو نہیں دکھتے ہیں، باقی تیرے پاؤں دبانے میں مجھے جنت میں جانا ہے، تیرے پاؤں دبانے میں مجھے، باپ کے بھی دبا، ماں کے بھی دبا۔ اور صرف پاؤں دبانا اصل نہیں ہے، اصل ہے ان کو خوش کیا کرنا بھائی؟ آپ پاؤں تو دبا دو لیکن آپ ان کو خوش نہیں کرو تو پھر تو کوئی بات نہیں بات۔ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ماننا۔ پاؤں دبانے کا مطلب خالی پاؤں دبانا نہیں ہوتا، پاؤں دبانے کا مطلب یہ ہے پاؤں بھی دبانا، اصل ہے ان کو خوش کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان کی اطاعت کرنا۔ ماں باپ کو جو آدمی خوش نہ کر سکے وہ اللہ کو بھی خوش نہیں کر سکتا ہے۔ جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو وہ کہہ رہے بھائی میں میرے اندر یہ بدلاؤ ہے، بدلاؤ آ گیا۔ اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں، آپ یہ نیت کرو کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں گے، لائیں گے چین میں۔ میں آپ کو چین کا ایک قصہ سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا چین کسے کہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک دکان پہ بیٹھا تھا احمد آباد میں، تو اس دکان پر ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا بھائی دیکھو میرے بابا میں کتنے پیسے مانگتے ہو تم؟ اس نے کہا بھائی ہم تو ادھار مال دیتے ہی نہیں، ہمارا تو سب روکڑ کا کام ہے، اور ہم تو تجھے جانتے نہیں، تیرے بابا کو بھی نہیں جانتے، کیسے پیسے؟ کہ نہیں میرے بابا کے اندر آپ پیسے مانگتے ہو۔ ارے بھائی ہم نہیں مانگتے پیسے، ہم تو ادھار دیتے ہی نہیں۔ کیا رہے آج کی بات نہیں ہے، 18 سال پہلے کی بات۔ کتنے سال پہلے کی؟ 18۔ کہنے لگا یار 18 سال پہلے تو ہمارے دادا دکان چلاتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں میرے باپ نے چلائی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب میں دکان چلا رہا ہوں، اب کیا پتہ کتنے پیسے باقی ہیں، تمہیں کچھ یاد ہو تو دے دو، نہیں تو ہمارے کو ضروری نہیں ہے۔ کہ 600 روپے باقی تھے اور میرے بابا میں آپ مانگتے تھے، آپ کی اس دکان کے باقی تھے، یہ 600 روپے آپ کو۔ وہ 600 روپے دے کے جانے لگا تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بیٹھو بھائی یہاں بیٹھو آپ۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا مجھے اس سے مال ملے گا۔ کیا ملے گا؟ مال سمجھے میں نے؟ نصیحت۔ مال کا مطلب کیا ہے؟ یہ مال نہیں، دیکھو نصیحت خالی بیانات میں نہیں ہوتی ہے،
نصیحت تو بازاروں میں بھی ملتی ہے، نصیحت تو لین دین ہر جگہ آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے. تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار مجھے اس میں سے مال مل جائے. میں نے اس کو کہا بھائی صاحب بیٹھو، کہاں رہتے ہو؟ کالو پور رہتا ہوں. میں کالو پور میں کہاں رہتے ہو؟ کہ سوداگر کی پول میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا یار کالو پور سوداگر کی پول میں آپ رہتے ہیں، یہ بتاؤ 18 سال پہلے کہ یہاں کے پیسے تمہارے باقی ہے اس دکان کے، تو 18 سال کہاں سو رہے ہو تم؟ 18 سال بعد تمہاری آنکھ کھلی اور اب تم پیسے دینے کے لیے آئے، جبکہ یہ بھول گئے بیچارے، ان کے باپ بھی بھول گئے، دادا کا قرضہ، تم دادا کا دیوا دکان یہ آئے ہو، تو یہ 18 سال بعد تمہاری آنکھ کیسے کھلی مجھے یہ بتاؤ. دیکھو اس کو کہتے ہیں چینج آنا. تو وہ کہنے لگا بھائی صاحب ابھی میں چلے سے آیا ہوں. کہاں گئے ہیں؟ چلے سے. بھوپال ہماری جماعت گئی تھی چلے کی. تو میں نے بھوپال میں تعلیم میں یہ سنا فضائل صدقات میں کہ جو آدمی کسی کا حق مال لے گا، ایک آنا بھی 6 پیسے بھی کسی کے دبا لے گا، تو اللہ پاک کے یہاں اس کو اس کی مقبول نمازیں دینی پڑیں گی اور حق والے کا حق اللہ ضرور دلوائے گا. اگر اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کو پھر گناہ ڈالا جائے گا. تو میرے باپ کا تو بہت قرضہ ہے، میرے باپ نے تو بہت دیوا باقی ہے لوگوں کا. سبزی والے پیسے مانگتے، دودھ والے مانگتے، کپڑے والے مانگتے. میرے باپ کا ہو گیا انتقال. تو میں بہت رویا جماعت میں کہ اللہ پاک میرے باپ کی تو پکڑ ہو جائے گی قیامت کے دن. بہت لوگ پیسے مانگتے ہیں. اب اللہ پاک نے ہمیں، ہمارا کام بہت اچھا چل رہا ہے، ہمیں اللہ پاک نے دولت دے رکھی ہے. تو میں نے بھوپال میں نیت کر لی تھی کہ احمد آباد جانے کے بعد میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا، باپ کا قرضہ چکاؤں. باپ کا قرضہ چکوں گا، باپ کا دیوا ادا کروں گا. تو میں جب سے جماعت سے آیا ہوں لوگوں میں پھر کر پوچھ رہا ہوں کہ میرے باپ میں کتنے پیسے مانگتے ہو، لے لو. میرے باپ میں کتنے مانگتے ہو، پیسے لے لو. باپ کا دیوا چکا رہا ہوں. یہ اس کے اندر چینج ہے. کیا ہے بولو بھائی؟ 18 سال سے جو بدلاؤ نہیں تھا، وہ 18 سال کے بعد میں چلے میں وہ تعلیم میں اس کی زندگی میں یہ اس کو بدلاؤ کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ چینج. تو چینج لاؤ گے اپنے اندر بھائی؟ 2 باتیں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ آپ یاد رکھنا تاکہ ان کو کرنا اور آگے اللہ آپ کو توفیق دے، آپ لوگوں کو آگے بڑھیں. پہلی بات کیا کہی بولو؟ معافی مانگنا ہر نیکی کے ختم ہونا. ابھی تو آپ کا چلہ پورا ہو رہا ہے، لیکن نیکیاں تو ہوتی رہتی. حج کرنے گئے، حج کی واپسی پر معافی مانگنا. عمرہ کر کے آئے، عمرہ کی معافی پر معافی مانگنا، ختم پر معافی مانگنا. طواف کے 7 چکر پورے ہو گئے، 7واں چکر کر کے پھر معافی مانگنا. کیا سمجھا؟ تو ہر قرآن پورا ہوا، قرآن کے پورا کرنے پر معافی مانگنا. تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ کہی ہے، نیکی کے قدم پر معافی مانگنا. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا کہ بولو اپنے اندر چینج لانا، بدلاؤ لانا. ایک بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جماعت میں نکل کر آپ نے ہر مسجد میں جا کر مسجد وار جماعت کو 5 اعمال کی دعوت دی ہوگی نہیں؟ مہینے کے 3 دن لگاؤ، ہفتے کے 2 گھر کرو، روزانہ کا یہ کرو، یہ 5 اعمال کی دعوت دی ہوگی. اب آپ کا کرنے کا وقت آ رہا ہے. ابھی تو کہنے کا وقت ہے 40 دن، اب آپ کے کرنے کا وقت آ رہا ہے. تو کیا خیال ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ جو کہیں گے وہی کریں گے. ارے جو کہا ہے وہی کریں گے نا انشاءاللہ. کہ کہا کچھ اور کرو کچھ. جو کہا وہ کرو گے انشاءاللہ. تو ہر 2 مہینے میں 3 دن. ہر مہینے. ارے کہتی تو ہر جماعت یہی ہے، ہر مہینے 3 دن لگاؤ. لیکن واپس آنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ 1.5 مہینے میں 2 دن، 1.5 مہینے میں 3 دن، 2 مہینے میں 3 دن، کوئی 3 مہینے میں 3 دن. ایک آدمی کہنے لگا چلہ لگایا تھا، اس ابھی تک 3 دن لگے ہی نہیں، اب چلے میں ہی جاتا ہوں. چلے سے چلے کے بیچ میں ایک بار بھی 3 دن نہیں. تو میں نے کہا یہی دعوت دی تھی لوگوں کو. دعوت تو یہ دی تھی. دعوت کیا دی تھی؟ دعوت تو یہ دی تھی ہر مہینے 3 دن. تو پھر تم تو یہ ہے جو ہم نے کہا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. ہر مہینے 3 دن لگائیں گے اور ہر 2 ہفتے میں ایک گشت. کیا کہہ رہے ہو بولو؟ 2 ہفتے میں ایک گشت، 1 ہفتے میں 2 گشت. کہتی تو ہر جماعت یہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، خود کا معاملہ جب آتا ہے تو 2 ہفتے میں. اس کا مطلب یہ کہ ہوا کہ بھائی کہنا کچھ اور کرنا کچھ. کہنا کچھ اور، یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کو یہ پسند ہے جو کہو وہ
تو آپ یہ نیت کرو گے جو کہاں ہے وہ کریں گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.